تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دور کے لیے اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے واقعہ. یہ جو بیان آج آپ سن رہے ہو یہ بیان پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا کہ اس اللہ کا سامنے زمان اور مکان کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا بیان جو ہے ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے ہے، یعنی کہ زمانے اور مکان سے بے نیاز ہے. زمان اور مکان سے بے نیاز ہو جائے انسان تو یہ لامکان کی کیفیت ہے. تو گویا کہ لامکان کی کیفیت جو ہے یہ الہیات کا تقرب ہے کہ کون سا زمانہ جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، آج دن کون سا ہے کوئی پتہ نہیں، کون سا سال ہے کیا پتہ. آج کبھی جس سے کسی کو غم ہو جائے نا، آپ 5 دن خدا نہ خاصا کسی کا چلو جوان بیٹے کا پورا باپ بیمار جائے، بوڑھے بیٹے کے جوان بیٹے زندہ رہیں، میں کسی کو کوئی عزیز مر جائے، ایک دن جاؤ کہتا ہے یہ بس غم، دوسرے دن جاؤ وہی حالت، تیسرے دن میں سال کے بعد جاؤ پھر وہی حالت. تو گویا کہ جس کو غم تیز لگے نا، تیز آنچ لگے غم کی، اس کا موسم بدلتا نہیں، ایک ہی موسم جاری ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کو تقرب الہی مل جائے اس کا موسم نہیں بدلتا، ایک ہی موسم رہ جاتا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ اگر آپ حال سے گزر جاؤ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے تو پھر آپ کا جتنے بھی حالات بدلتے جائیں آپ کا حال نہیں بدلے گا، حال وہی رہے گا. اور پھر آپ صاحب حال کہ آپ پر وہ ایک حال اتنا طاری رہے گا کہ ہر حال کے اندر آپ پر وہی حال طاری رہے گا. تو یہ ہے آپ کی کیفیت. تو گویا کہ اپنے آپ کو بدلتی ہوئے موسموں کے ساتھ متاثر نہ کرنا. آپ دیکھو بدلتی ہوئے رنگوں میں ایک رنگ ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس کو بولتے ہیں اللہ کا رنگ. ہر بدلتے ہوئے رنگ میں ایک رنگ قائم رہتا ہے. ہر چہرے میں ایک چہرہ بنیادی طور پر کامن رہتا ہے درمیان میں کہ یہ اس کا بنایا ہوا چہرہ ہے، اس کی قلم یا اس کا برش لگا ہوا ہے. بس جب یہ محسوس ہوگا کہ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے تو پھر آپ کو رنگی نظر آئے گی. تو گویا کہ اس وسیع رنگوں میں اور تضاد میں اور اس ورائٹی کے اندر جس دن آپ نے یکسانیت ڈھونڈ لی اس دن آپ کو توحید سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یہ جو کافر ہے یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، یہ بھی ہے مخلوق ہے، یہ بھی وہی ہے، اس کے دل میں ہے، سینے کے دل اندر وہی ہے، اس کی آرزویں بھی وہی ہیں، اس کی آنکھ کے آنسو بھی وہی ہیں جو میری آنکھ کے. پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کریم نے کس طرح کائنات بنائی. پھر آپ کافر کے ساتھ نیکی کرتے ہو، اس کے ساتھ کرتے ہو، اس کے ساتھ کرتے ہو، اللہ یہ کہ کوئی حکومتی لیول کا ہو جہاد اور مجاہدوں کی کہانی، اور جب تک نہ ہو تب تک انسانی سطح پر آپ انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے جا رہے ہو. تو پھر جتنا انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے جا رہے ہو اس کو پھر آپ خالق کی نسبت سے آپ کر رہے ہو. تو یہاں سے آپ کو مخلوق کی بات سمجھ آئے گی. تو ساری ورائٹی کے اندر یکسانیت کا دیکھنا جو ہے یہ دعوت ہے. آج کی زندگی دیکھو، کل آپ کے پاس تکلیف تھی کوئی خاص قسم کی، آج نہیں ہے. اور میں نے کل بھی آپ کو اللہ کے قریب دیکھا، آج بھی آپ کو اللہ کے قریب دیکھا، حالانکہ وہ تکلیف نہیں ہے کل والی. مثلا ایک آدمی، یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی، ایک آدمی اپنے بزرگ کے پاس گیا، کہتا ہے کہ آپ دعا فرماؤ کہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہو. تو بزرگ نے کہا سب لوگوں کی محفل میں کہ دعا کرو کہ اسے حج کی سعادت نہ ملے. وہ رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، کہتا میں تو ایسا اتنا عرصہ ہو گیا قرآن دادی میرا نام نہیں آیا. تو فرمانے لگے دیکھو بات سنو، میں نے 16 حج کیے، ماں 16 حج کیے ہوئے، اور تو میرے 16 حج لے لے تو یہ درد مجھے دے دے جو تجھے حج کے شوق میں درد ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بعض کا تو حج جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے انسان کی خواہش کو، اور حج نہ کرنے ہی حج سے زیادہ ہوتا ہے. آپ بات سمجھ گئے نا؟ جسے کہتے ہیں کہ ساڈا گھر کے اندر حج ہے اور اس کا دیدار جو ہے کیا مرشد کا دیدار ہے باؤ کس طرح میں نے لکھ کروڑا حجاں. مقصد یہ ہے کہ شوق اگر وہاں جا کے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہاں جانا نہیں چاہیے،
اور اگر شوق وہاں جا کے تیز ہو جائے تو پھر وہاں جانا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے شوق کی کہانی ہے, آپ کے اپنے ذوق کی بات ہے, اور اللہ جو ہے ہر حال میں اللہ ہے. جہاں آپ کا من صفا ہو گیا وہی آپ کو وہ مصطفیٰ ذات جو ہے وہ مل گئی. جہاں آپ نے اپنا آئینہ تیز کر لیا, چمکا لیا, وہی آپ نے عکس دیکھ لیا. جہاں آپ نے سجدہ کر لیا وہی مسجود حاضر. آپ حاضر ہوتے ہو کہ وہ کہنا نہیں چاہیے, توبہ ہی کرنی چاہیے. کہتا ہے ہم یعنی کہ جب بھی آپ بات سمجھ رہے ہیں, مطلب جب بھی مستی میں سر جھکایا ہے سنگے در خود طرف کے آیا ہے. مطلب آپ نہیں جا سکے تو آپ یہی جھکا ہو غلطہ وہی وہ ہر جگہ ہے. میں تو ہر جگہ نہیں ہوں نا, میں تو کسی جگہ ہوں تو کسی جگہ نہیں ہوں. جہاں میں ہوں وہ تو وہاں آ سکتا ہے. لہٰذا یہی صحیح ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہی صحیح ہم تو نہیں آ سکتے, وہاں تو آ سکتا ہے نا. لہٰذا آپ یقین سے سجدہ کرو تو یہی ہے. بڑی مشکل میں مطلب یہ راز سمجھ آتا ہے کہ میرا کعبہ تیرا نقش قدم تھا. تو بات تو اتنی ہے کہ ذرا عقیدت ہو جائے پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے. شوق کی بات ہے. آپ آتے رہے نا, تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے, تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے, 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے. ملا میں ہم فوج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. نکلو تو صحیح نا اپنے حال سے, آپ کو ہر حال کا نظر آئے گا, آپ کا ایک شوق نظر آئے گا. میں پھر کنکلوڈ یہ کرتا ہوں, آپ اپنے ذوق کو شرائط میں خراب نہ کرنا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کہتے یہ حال جانے اور وہ جانے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس حال میں ہم نے اس کا تقرب لینا ہے. اگلا حال آئے گا تو پھر تقرب لیں گے. دن ہے تو دن کا تقرب ہم چاہتے ہیں, رات ہے تو رات اس کے قریب جاتے ہیں, درد ہے تو درد میں ہم اس کے قریب جانا چاہتے ہیں, خوشی ہے تو خوشی میں قریب جانا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہر حال میں جو حال سے ہم گزر رہے ہیں اس کا تقرب چاہیے, کیونکہ یہی اس کا منشا ہے اور یہی اس نے آپ کو سمجھایا ہے اور یہی اس کی پہچان ہے. اور آپ کے پاس ہی وہ ساری کیفیات ہیں جن سے آپ پہچان کر سکتے ہو. کبھی آپ کی پیشانی ساجد کی یعنی مسجود کی تعریف ہے اور اس کی پہچان ہے, اور کبھی آپ کی آنکھ جو ہے یہ بینائی جو ہے یہ مشاہدے کا ثبوت ہے. مشاہدہ حق جو ہے آپ کے بینائی کے ذریعے ہے. کبھی آپ کا دل جو ہے وہ ثبوت ہے کہ لطف جو ہے وہ تقرب الہی کیا ہے. کبھی آپ کے اندر ہی ساری کیفیات ہیں, تو گویا کہ آپ کی اشارہ کے قریب تو ویسے اس کا حکم ہے کہ میں قریب ہوں. تو مدعا یہ ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی احوال ہیں ان صفات اور قوا کی شکل میں انہی کے اندر ہے سارا اللہ. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ وجود میں نہیں ہے, اور اس وجود میں اس کا تعارف ہے, اور وہ کائنات سے ماورا اور بلند ہے. جس طرح پانی میں چاند کا عکس ہے لیکن چاند پر, اسی طرح تمہارے اندر اس ذات کا عکس ہے, ذات ماورا ہے. کہ یہ نہ سمجھ پڑتا کہ ذات ہی اندر ہے, بس ذات ماورا ہے اور ذات بلند ہے, اور تمہارے پاس ذات کا ایک عکس ہے, یاد ہے, اسم ہے, بلکہ اسم کا بھی عکس ہے. اور یہی آپ کی صفت ہے کہ آپ اس میں لطف کرو, اس میں عبادت کرو, اس میں صداقت پیدا کرو. بس یہی آپ کا تقرب ہے. اپنی پیشانیوں میں سجدوں کو شوق تیز کرتے جاؤ بس, اور پھر سجدہ ہوتا چلا جائے گا. اس میں شوق جتنا تیز ہو گیا اتنے ہی مطلب ہے آپ کا مسجود قریب ہے, حتیٰ کہ مسجود اور پیشانی اور ساجد ایک ہی ہو. یہ ایک مقام ہوتا ہے جہاں ساجد مسجود اور سجدہ ایک چیز ہو جاتی ہے, جہاں ذکر ذاکر اور مذکور ایک جیسی ہو جاتے ہیں. ذکر ذاکر اور مذکور جو ہے وہ ایک مقام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے, تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے بس. تو بس اس کا نتیجہ یہ ہے آپ اپنے حال سے آج ہی اپنی خواہش نکال دو, اپنی حالت سے خواہش نکال دو, اپنی حالت میں اس کی خواہش پیدا کر دو. بس یہ میری زندگی ہے اور میری خواہش اس میں یہ ہے, میری زندگی وہی رہے اور خواہش اس کی پیدا ہو جائے, یہی زندگی شہید ہو گئی, بابرکت ہو گئی.
تو اپنی اسی موجودہ زندگی میں اس موجودہ زندگی کو اس کی خواہش بنا دو بس، اور یہ زندگی اس کی خواہش میں گزر جائے اور اس کے آئے یہ زندگی بن جائے اور اس کے نام پر چلنی شروع ہو جائے، کافی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنی خواہش نکال دو گے، اپنی خواہش، اپنا ذوق، اپنا ٹیسٹ، اپنا اپنائیت ساری نکال دو، یہ سب اسی کے ہو جائے، بس سارا یہ بات بن جاتی ہے۔ اللہ کے اس کو استعمال نہیں کیا آپ نے، کبھی میں کہوں ہوگا کیا